اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی حقانیت، اس کی پاکیزگی اور اپنی طرف سے نازل کرنا بتایا تھا۔ ان آیات میں بھی قرآن مجید کے بارے میں ہے، اور آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے آدمی کی مثال پیش کر کے سمجھانا چاہا جو قریب المرگ ہے، یعنی جس کی موت آ رہی ہے اور لوگ اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کو اللہ سمجھانے کے لیے، یعنی کافروں کو سمجھانے کے لیے اس کی مثال دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس بات کو، یعنی قرآن مجید کو سرسری طور پر سمجھتے ہو، عام بات سمجھتے ہو؟ اس کو جو قرآن ہے یا اس کی باتیں ہیں، قرآن کو اور اس کی باتوں کو تم عام باتیں سمجھ رہے ہو، سرسری باتیں سمجھ رہے ہو؟ نہیں، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم نے اپنی عادت بنا لی ہے کہ اس کو تم جھٹلاتے رہو گے، یعنی جو حق کی باتیں آئیں چاہے تم سمجھ بھی جاؤ، تمہیں یقین بھی دلی طور پر ہو جاتا ہے، لیکن اس کی مخالفت کرنا تم نے اپنی روزی بنا لی ہے۔ جیسے کھانا اور روزی انسان روز کھاتا ہے، تو کسی چیز کی شدت سے مخالفت کرنا یعنی گویا تم نے اس کو اپنی روزی بنا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نہ ماننے والو، قرآن مجید کی مخالفت کا اپنا طریقہ نہ بناؤ اس کو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، پھر کیوں نہیں دیکھتے کہ جب جان آ کے گلے میں پہنچتی ہے، جب اس جاندار کی جان نکلتی ہے تو پہلے پیروں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، آہستہ 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 آخری اسٹیج ہے جو گلے سے ایک ہچکی آتی ہے جس کی وجہ سے جان نکل جاتی ہے۔ بہت سے لوگ اس کو دیکھتے بھی ہیں، اگر وہاں موجود ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قریب المرگ ایک انسان کی مثال پیش کر کے مخالفین کو سمجھایا ہے کہ پھر کیوں نہیں دیکھتے تم کہ جب انسان کی جان آ کے گلے میں پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، عزیز اقربا موجود ہوتے ہیں۔ اب ان کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کاش یہ بچے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کا فلان کام ہے، یہ وجہ ہے، فلان ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، میرا باپ ہے، میری ماں ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ جو رشتہ دار ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ بچے، اس سے پہلے ٹیسٹیں، علاج وغیرہ ہر چیز وہ کراتے ہیں، یا علاج کے دوران ہی وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی روح اب نکلتی جا رہی ہے، لاچارگی سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم جتنا اس کے قریب بیٹھے ہو اس سے زیادہ اللہ فرماتا ہے میں اس کے نزدیک ہوں۔ تم تو باہر سے دیکھ رہے ہو، میں اس کو اندرونی چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، اس کو موت میرے حکم سے آ رہی ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ان سے آگے پھر پوچھتے ہیں
وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، لیکن تم مجھے نہیں دیکھتے، تم کیوں نہیں سمجھتے ہو اس بات کو؟ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، پھر اگر تم کسی کے ماتحت نہیں ہو اور تم خود مختار ہو، کسی جو حکم میں نہیں ہو، یعنی اللہ کے حکم میں تم نہیں ہو، اللہ کو تم نہیں مانتے ہو، تم خوددار ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو اس کو مرنے نہ دو، یا اگر جان نکلتی ہے جان کو دوبارہ لوٹا دو اگر تم سچے ہو۔ یعنی ایک انسان مر جاتا ہے ہمارے سامنے، ہم اسے بچا نہیں سکتے، تو اللہ فرماتا ہے کیا تم اپنی جان کے مالک ہو؟ کیا کسی اور کی جان کے مالک ہو؟ تم بچا نہیں سکتے، جیسے اس کو مرنے سے تم بچا نہیں سکتے، کسی کو پیدا ہونے سے تم روک نہیں سکتے، تو اسی طرح دوبارہ زندہ ہونے کو بھی تم روک نہیں سکتے۔ کیا تم ہی مالک ہو؟ تم کہتے ہو بس کوئی نہیں اٹھے گا، ہمارے باپ دادے نہیں اٹھیں گے، ہم نہیں اٹھیں گے۔ یہ ساری مثال اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے مختلف طریقوں سے جو مثالیں اللہ نے بیان کی، یہ بھی ایک مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم خود مختار نہیں ہو، تم اپنی مرضی کے مالک نہیں ہو، تو پھر موت کو تم مانتے ہو، دیکھتے ہو، اپنی زندگی کو مانتے ہو، دیکھتے ہو، لیکن مرنے کے بعد والی زندگی کو کیوں نہیں مانتے؟ جس طرح تم یہاں اللہ کے سامنے عاجز ہو، ڈاکٹر اس کو بچانا چاہتے ہیں، تم بچانا چاہتے ہو، معاشرہ بچانا چاہتا ہے، اس میں دولت لگتی ہے، علاج لگتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، کوششیں ہوتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ موت دینا چاہتا ہے تو اس کو موت آ کے رہتی ہے۔ تو اللہ چیلنج کر کے فرماتے ہیں ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو تم دوبارہ اس کو لوٹاؤ، جب میں موت دیتا ہوں تم دوبارہ اس کی روح کو لوٹاؤ، اس کی جان کو لوٹاؤ، دوبارہ اس میں جان ڈال دو، اگر تم سچے ہو کہ بھئی سب کچھ تم خود کرتے ہو، اللہ نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندگی نہیں دے گا۔ جس طرح تم اسے مرنے سے نہیں بچا سکتے ہو، تو اسی طرح جب اللہ زندہ کرے گا ان کو اور تم سب کو، تو تم زندہ کرنے سے بھی اللہ کو روک نہیں سکتے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔